بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیوں، وائس آف جرمنی کے ہوا شافی پروگرام کے ممبران، سب دوستوں کی خدمت میں ہوا شافی گروپ کی طرف سے السلام علیکم۔ حسب معمول آج جمعہ کے دن ہم رانا سعید صاحب اور عمر ہارون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سال کا آخری پروگرام ہے، اس لیے دوران سال جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارا پروگرام کو پسند کیا، ہمیں آراء بھیجیں، ہماری بہتری کے لیے کوشش کی، ہم سب ان کے ممنون ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے دوران میں نے ایک ریکویسٹ بھجوائی تھی دوستوں کو کہ جو پروگرام رانا صاحب دوائیاں بتاتے ہیں وہ ہم ساتھ کے ساتھ تو لکھ کر نہیں دے سکتے، لیکن بعد میں ہم 24 گھنٹے کے اندر کوشش کرتے تھے کہ دوستوں تک وہ میل مل جائے اور اس کے اندر دوائیوں کا نام وغیرہ لکھے ہوئے ہوں۔ وہ کسی وجہ سے معاملہ جو تھا وہ کچھ تعطیل کا شکار تھا یا تعطل کا شکار تھا، تو اس لیے میں نے ایک ریکویسٹ بھیجی تھی، اس پہ ہمیں بہت سارا ویلکم لوگوں نے کیا ہے، مطلب اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ انڈیا سے مرزا اعظم بیگ صاحب ہیں، کینیڈا سے ناصر صاحب ہیں، پاکستان سے سلطان صاحب ہیں، جرمنی سے سجیلہ ولی صاحبہ ہیں، مس اے احمد ہیں، اس طرح یو کے سے ندرت صاحب آئے ہیں۔ ان سب نے اپنی خدمات پیش کی ہیں کہ بھئی ہم آپ کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو 50 پروگرام تھا وہ سجیلہ ولی صاحبہ نے بنا کے بھجوا دیا ہے، وہ ہم نے لوگوں کو ای میل کر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو 51 پروگرام تھا اس میں کچھ ایک دو دوائیوں کا ابھی کنفرمیشن لینی تھی رانا صاحب سے، تو وہ ان کو بھیجی ہوئی ہے میل، جو ہی جواب آئے گا وہ ہم آپ کو بھجوا دیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے اور اس میں بڑی مستقل مزاجی چاہیے۔ اگر ان تمام دوستوں سے جنہوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں، میں درخواست یہ کروں گا کہ ایک دفعہ پھر غور کر لیں، پھر بیچ میں چھوڑ کے نہ جائیں۔ ہمیں ایسا ساتھی چاہیے جو ہماری ساتھ ٹیم کا حصہ بن جائے، پھر ہر فرائیڈے کے بعد یا جس دن بھی پروگرام ہو اس کے 24 گھنٹے کے بعد کے اندر وہ ہمیں دوائیوں کے نام لکھ کے بھجوا دے، کیونکہ بہت بڑی عمر کی عورتیں کافی ہمارے پروگرام میں دیکھتی ہیں اور ان کو دوائیوں کو اصل ناموں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی بہت بڑی ہیلپ مل جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ درخواست ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آج مرزا اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں لکھوں گا آج کے پروگرام کے نام وغیرہ دوائیوں کے، وہ میں بھجواؤں گا اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ بھئی ان کس انداز سے وہ لکھتے ہیں یا وہ رول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی دوست اس ٹیم میں شامل ہو وہ پھر مستقل مزاجی کے ساتھ آئے، ہمیں چھوڑ کے نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں اور پروگرام شروع کرتے ہیں سوالات کے لیے۔ تو رانا صاحب آپ نے کوئی بات تو نہیں کہنی، یا عمر آپ نے کوئی بات شروع کرنی ہو؟ نہیں، بسم اللہ کریں۔ جی سوال انڈیا سے ہے جی، اہلیہ کے دائیں کان کے پردے میں سوراخ ہے، آپریشن خاکسار نہیں کروانا چاہتا، کان سے پانی بہتا ہے جس سے پورے سر میں درد ہوتی ہے، جب زکام ہوتا ہے تو کان سے پانی نہیں نکلتا، کان سے پانی نہ بہے اور زکام بھی نہ ہو تو کبھی کبھی شدید سر درد ہوتا ہے، اس کے لیے دوائی پوچھی انہوں نے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ ناصر ہو۔ آپ سب کو ہماری ٹیم کی طرف سے نیا سال ہر لحاظ سے مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہم سب کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے خوشیوں کا پیش خیمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت والی لمبی زندگیاں دے اور ان کے ہر کام میں برکت دے۔ کان میں پانی نکلتا ہے، کان میں درد ہوتی ہے، اس کے لیے اگر وہ پردے میں سوراخ کے لیے تو سلیشیا دوا ہوتی ہے، تو اگر سلیشیا 1000 میں خوراک لیں تو پھر دیکھیں گے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ میرا بھانجا عمر 23 سال، بہت چھوٹا قد، دبلا پتلا، بحث کی عادت بہت ہے، باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، ذہین بھی ہے، پستہ قد اور جسم کی وجہ سے 14 سال کا لگتا ہے مگر ہے 23 سال کا، پاکستان میں ہے، اس کے لیے دوائی پوچھی ہے۔ دیکھیں جی یہ 23 سال کا ہے، لیکن اگر ان کو پہلے چاہیے تھا کہ اس کا کوئی علاج کرتے، لیکن اب تو میچور ہڈیاں ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بے فضل فرما دے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب قد رک جائے کسی کا تو اس کی گرہ کھولنی سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔
تو اس کی گرہ کھولنے کے لیے انہوں نے میڈورائنم کا استعمال بتایا تھا. میں عموماً میرے قد والے نسخے جو میں بچوں کو دیتا ہوں اس میں میڈورائنم بھی شامل ہے، لیکن 1000 میں. تو ان کو چاہیے کہ میڈورائنم CM میں ایک خوراک لے کے کچھ دیر انتظار کریں، اور اس کے بعد پھر کلکیریا فاسٹ، کلکیریا فلور اور کلکیریا سلف اور کلکیریا کارب، جتنے بھی کیلشیم ہیں چاروں کیلشیم ملا کے دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں کچھ عرصہ. تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا. عورتوں میں لیکوریا کا نسخہ تجویز فرما دیں. گاڑھا سفید پانی اکثر آتا ہے، یہ بھی انڈیا سے پوچھا گیا. دیکھیں جی، یہ لیکوریا عورتوں میں عام بیماری ہے. یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ وجوہات تو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایسی خواتین یا ایسی بچیاں جن کو یہ لیکوریا کا مسئلہ زیادہ ہو، ان کو یہ رسائل اور یہ ایسے ڈرامے اس کے مطلب رسالے پڑھنے سے اور ایسی چیزوں فلمیں دیکھنے سے ان کی یہ بیماری شدت اختیار کرتی ہے. اس کی بے شمار دعائیں ہیں لیکوریا کے لیے. اگر کسی کو بدبودار لیکوریا ہو اور بہت زیادہ بدبو ہو اس میں اور جلن ہو، تو اس کے لیے سلفر پائروجنم 200 میں ملا کے ہفتے میں 2-3 دفعہ اور آرسنک ایلبم 30 میں روزانہ 3 دفعہ. اگر کسی کا لیکوریا ایسا ہو کہ وہ جہاں جہاں لگے وہ چھیلتا جائے اور وہ زخم کرتا جائے، مطلب اتنی خارش ہے، اتنا جلن پیدا کرے، اس کے لیے وہ کریوزوٹم ایک دوا ہے، KREASOTUM، وہ 30-200 میں دیکھیں استعمال کر کے، تو ان سے ان کو کافی افاقہ ہوگا. بوریکس عام سادہ لیکوریا کے لیے وائٹ سا چپچپا سا، اگر لیکوریا ہے وائٹ سا اور لیس دار میں بھی لیکوریا پیک کا بتایا. تو پھر اگر ان سب دواؤں سے بھی نہ رکے، کئیوں کا لیکوریا اتنا ہوتا ہے کہ وہ نیچے ٹانگ پاؤں تک جاتا ہے. تو اگر ایسا خطرناک قسم کا لیکوریا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے سفلینم CM میں ایک خوراک کھانی چاہیے. سفلینم CM میں خوراک کھا کے پھر اس کے بعد آپ ان میں سے کوئی بھی دوا جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ شروع کر سکتی ہیں. مثلاً اس میں ایک الومینا بھی دوا ہے، الومینا بھی 200 میں لیکوریا کے لیے بہترین دوا ہے. اور ایسی خواتین کو لیکوریا ہو جن کو کچے چاول کھانے کی عادت ہو، اگر ان کو کچے چاول کھانے کی عادت ہو اور ساتھ لیکوریا ہو تو پھر ان کے لیے الومینا بہترین دوائی ہے لیکوریا کے لیے. اگر چھوٹی بچیوں کو لیکوریا ہو، یہ لیکوریا چھوٹی بچیوں کو بھی ہوتا ہے، تو اگر چھوٹی بچیوں کو لیکوریا ہو تو اس کے لیے کاربولک ایسڈ 30 میں دیں ایسی بچیوں کو جو ابھی کیونکہ یہ لیکوریا بلوغت سے پہلے بھی ہوتا ہے بچیوں کو، تو وہ کاربولک ایسڈ سے ان کو اللہ کے فضل سے آرام آ جائے گا. پھر لیکوریا کے لیے میں یہ دعائیں اس لیے بتا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ ساری دعائیں آپ نے کھانی ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو سمٹمز بھی بتا رہا ہوں کس کس سمٹم کے لیے کون کون سی دوائی آپ نے کھانی ہے. ان سب دعاؤں کے ساتھ پھر ایک دعا آپ لے سکتے ہیں اووا ٹوسٹا. تو اووا ٹوسٹا آپ ہر دوائی کے ساتھ لے سکتے ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن بے شمار اور بھی دعائیں ہیں اس کے لیے، میں نے چند ایک آپ کو بتائی. میرا نواسا 2 کلو 800 گرام کا پیدا ہوا ہے. 2 دن بعد خون کی رپورٹ میں انفیکشن آئی. ڈاکٹروں نے اینٹی بائیوٹک کی ڈرپ 5 دن کے لیے لگائی. دودھ بھی پی رہا ہے، وزن بھی بڑھ رہا ہے، کبھی حرارت بھی ہو جاتی ہے. دوائی بتا دیں کہ وہ گھر آ کر ٹھیک رہے. میری بیٹی نے بچے کی پیدائش سے 15 دن پہلے کووڈ-19 کا وینٹیلیشن کروائی تھی. ویکسینیشن وینٹیلیشن لکھا انہوں نے، ویکسینیشن کا مراد ہوگی ان کی، ویکسینیشن کروائی تھی. دیکھیں جی، اب 2 ہفتے کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک رکھے، سلامت رکھے. ایسے چھوٹے بچوں کو جو اس طرح کے کمزور ہوں
ان کے ماں باپ کو ان کی ماں کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو 6 فیرم فاسفوریکم 6x میں یا ڈیز ایکس میں اس کے دودھ میں ڈال کے اس کو دیتی رہا کریں، اور ایکینیشیا چھوٹی طاقت میں آپ کی آواز خود ہی بند ہو جاتی ہے. وہ پڑی بابا اور ادھر ہاں صاحب اپنی آواز کھول لیں. ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو بند کریں پہلے. عمر ذرا بند کر دینا یار، جس کی آواز جو بھی ہے. جی بند کر دیے. ہاں بلکہ ریموو کر دو ان کا نہیں تاکہ تو وہ تھا کیا ہاں جی، فیرم فاس ڈیز ایکس میں اور ایکینیشیا ڈیز ایکس میں یا ڈے درائے میں ایسے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دودھ میں ڈال کے دے دینی چاہیے، تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک رہتے ہیں. عمر 22 سال 7-8 سال سے اینک جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، دور کی نظر کمزور ہے. آپ نے وٹامن اے اور B2 جو ہے لمبا عرصہ ملا کر کھانے کے لیے بتایا تھا. اس کے ساتھ دوائی کون سی لی جائے، روٹا یا کوئی اور وہ بھی لمبا عرصہ لینی ہوگی؟ ارجنٹم نائٹریکم 200 میں ہفتے میں 2 بار، اور فاسفورس 200 ہفتے میں 2 بار. ایک ہفتے وہ ایک کھا لیں، دوسرے ہفتے دوسری کھا لیں، 2 بار ہفتے میں. اور ساتھ یہ وٹامن اے اور وٹامن B2 دن میں 3 دفعہ کھاتے رہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی نظر. روٹا جو ہوتی ہے وہ بریک کاموں میں اگر نظر کمزور ہو نا، مثلا سوئی میں دھاگا پرونا تو وہ نہیں پرویا جا رہا، اتنی نظر کمزور ہے، اس کے لیے روٹا بہترین دوا ہے. جو سلائی کا کام کرتے ہیں، جو بریکی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے روٹا 30 میں یا 6 میں بڑی اچھی ہے. وٹامن B یا C ملا کر بہت اچھا کام کرتے ہیں، مل کر بہت اچھا کام کرتے ہیں. مراد ملا کر لینا چاہیے یا الگ الگ لینا ہے؟ جیسے مرضی لینا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ملا کے بھی لے سکتے ہیں، الگ الگ بھی لے سکتے ہیں. الگ الگ لینے سے ایک پہلے کھایا 10 دن بعد دوسرا کھا لیں. بعض لوگ کھانا اور پینے میں گرم پسند کرتے ہیں، لائکوپوڈیم ایسے لوگوں کی نشانی ہے. جو ٹھنڈا کھانا چاہتے ہیں وہ فاسفورس لیتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ ان کو پھر لائکوپوڈیم استعمال کرنی چاہیے؟ اس گفتگو کی ذرا وضاحت کر دیں. لیکن جی اس گفتگو کی وضاحت کیا کریں، یہ ایکچولی جب ہم کسی کا کیس لیتے ہیں تو پھر اس کو جب پوچھتے ہیں سوال جواب، تو پھر ہمیں ان سے مدد ملتی ہے ان چیزوں سے، کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ ہر چیز کہے گا جی میں یہ بھی گرم کھاتا ہوں، میں یہ بھی گرم کھاتا ہوں، میں ٹھنڈا کھا ہی نہیں سکتا، میرا برا حال ہو جاتا ہے، میں ایسی چیز کھا لوں، تو پھر ہمیں دوائی ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ لائکوپوڈیم کا پیشنٹ ہے. اس کو اگر ہم لائکوپوڈیم دیں گے تو اس کو بہت سارے فائدے ہوں گے. اسی طرح جو ٹھنڈی چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ ہر چیز ٹھنڈی کھائیں گے، ٹھنڈا دودھ پئیں گے، ہر چیز ٹھنڈی کھائیں گے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اوہو یہ تو فاسفورس کا پیشنٹ ہے. ویسے ٹھنڈی چیزیں کھانے کی عادت وریٹرم البم میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تو پھر وہ علامات پہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو وریٹرم البم دینی ہے یا اس کو فاسفورس دینی ہے. یہ تو اسی لیے تو ہم اتنا وہ تردد کرتے ہیں یہ ہومیوپیتھ، کہ گھنٹہ گھنٹہ لے کے مریض سے سوال پوچھتے ہیں، 2 گھنٹے لے کے پوچھتے ہیں. یہ جو پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور پرائیویٹ کلاسیکل ہومیوپیتھی جو کرتے ہیں، وہ کم سے کم آپ کا انٹرویو 1.5-2 گھنٹے لیں گے اور اس کے لیے آپ سے کم 300 یورو چارج کریں گے. تو وہ 300 یورو جو چارج کرتے ہیں وہ اسی محنت کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اندر سے وہ سب کچھ نکلواتے ہیں پہلے، پھر اس کے مطابق وہ دوائی ڈھونڈتے ہیں. تو اس لیے یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈی چیز کیوں کھاتا ہے، گرم چیز کیوں کھاتا ہے. کئی لوگ ٹھنڈی بھی کھاتے ہیں، گرم بھی کھاتے ہیں، کئی لوگ کافی پی کے اوپر سے آئس کریم بھی کھاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ جب ہم ٹوٹلی اس کے سمٹمز لیتے ہیں کسی پیشنٹ کے، اس میں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مثلاً کوئی پیشنٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے جی مجھے کمر میں درد ہے، میرے بال بھی گرتے ہیں اور مجھے لیکوریا بھی. ٹھیک ہے، وہ پیشنٹ تو کہتی ہے، اس نے تو بتا دیا، ہم نے نوٹ کر لیا. اب ہمیں پتا ہے کہ اس کی دوائی کلکیریا فاس، کیونکہ اس کو اور جتنی بھی اس کے سمٹمز ہوں گے وہ سب کلکیریا فاس سے ملتے ہیں. اس لیے یہ ہم اپنی آسانی کے لیے یہ ٹیگ لگائے ہوتے ہیں دوائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اگر ایک پیشنٹ میں یہ 3 چیزیں 3-4 نمایاں ہوں تو اس کی پھر یہ دوا ہو.
آپ نے گھٹنوں کے درد کا جو نسخہ بتایا ہے اس میں 5 دوائیاں ہیں جو کیو طاقت میں ہیں. اس کے ساتھ سپورٹنگ ادویات کا ذکر بھی پروگرام میں کیا ہے. سپلینیم سی ایم اور میڈرونیم سی ایم میں ایک خوراک لیں. پوچھنا یہ ہے کہ 6 کی یا C6 کی 5 دوائیوں سے پہلے یہ 2 سی ایم ادویات بھی استعمال کرنی ہے یا دونوں کیو اور سی ایم ساتھ ساتھ کھاتے رہنا ہے؟ یہ مکس کر رہے ہیں 2 نسخوں کو. یہ 2 ڈفرینٹ نسخے ہیں میرے. 2 ڈفرینٹ نسخے میں دیتا ہوں لوگوں کو. یہ دونوں کو مکس کر رہے ہیں. اصل انہوں نے یہ پروگرام سے سن لیا مجھ سے یا کسی سے, تو انہوں نے 2 نسخوں کو مکس کر دیا. میں نے غالباً 50ویں پروگرام میں یا 49 پروگرام مجھے اب یاد نہیں ہے, کمر درد, جوڑوں کی درد اور یہ رومیٹک اور رومیٹزم کے لیے ایک نسخہ بتایا تھا. میں آج پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایسے احباب, ایسے مرد, خواتین جس کے بھی جوڑوں میں درد ہو یا پیروں کے جوڑوں میں, انگلیوں کے جوڑوں میں, کہیں بھی جسم میں دردیں اور جوڑوں میں دردیں ہوں, ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے میڈورائنم سی ایم کی خوراک لیں. 3 دن بعد سفلینم یا 1 ہفتے کے بعد سفلینم سی ایم کی خوراک کھائیں. اس کے بعد پھر انہوں نے اب پراپر دوائیں شروع کرنی ہیں, جس میں نے بتایا تھا روٹا صبح, کولچیکم دوپہر کو, اور رسٹا برائیونیا رات کو. یہ 3 دوائیں میں نے بتائی تھیں کہ یہ ایک صبح کھانی ہے, ایک دوپہر کو اور ایک رات کو روزانہ. اس کے ساتھ میں نے بتایا تھا کلکیریا فاسٹ 6x میں اور کلکیریا فلور 6x میں. یہ دونوں ملا کے 6x میں دن میں 3 سے 6 دفعہ کھائیں. یہ تھا ایک نسخہ عمومی. کوئی کہتا ہے جی مجھے رومیٹزم ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا جی رومیٹائڈ ہو گیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کہا جی آپ کی وہ جوڑوں کی میخ ختم ہو رہی ہے, آپ کی ہڈیاں ٹچ کر رہی ہیں, یہ ہے, وہ ہے, ڈینگ ہے, فلاں ہے, ڈینگ ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سے لے کے پاؤں تک اگر کسی کے جسم میں اور جوڑوں میں دردیں ہیں تو وہ یہ نسخہ استعمال کرے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی. وہ جو نسخہ جو 5 کمبینیشنز والا ہے, 5 مدر ٹنکچرز والا اور 5 اس میں ساتھ 6C کی دوائیں ہیں, وہ ایک فوری نسخہ ہے. کسی کو اتنی شدت سے دردیں ہوں کہ اس کا چلنا محال ہو اور وہ سے چلنا پھرنا دوبر ہو جائے, وہ بیچارہ کیا کہتے ہیں بے آسرا ہو جائے, اس کے لیے میں وہ نسخہ دیتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے وہ چند دنوں کے بعد ہی کم از کم پیشنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. کانوں کا بیلنس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے چکر آتے ہیں, اس کا نسخہ موجود نہیں, اگر آپ آج بتا دیں. چکروں کا نسخہ تو موجود ہے. وہ چکر ہمیشہ کانوں کے بیلنس, عموماً کانوں کے بیلنس کی وجہ سے ہی آتے ہیں. اس کے لیے گونیم 30 میں یا 200 میں, کوکولس 30 میں یا 200 میں یا 6 میں. میں تینوں پوٹینسیاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی پوٹینسی ہوتی ہے, کسی کے پاس کوئی ہوتی ہے, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. برائیونیا 30, 6, 30, 200 اور اس کے بعد کالیفاس 6, 30, 200. جو بھی آپ کے پاس موجود ہوں ان دوائیوں کو ملا لیں اور ملا کے ایک ہی خوراک کھائیں. اس میں چکر وہ ہوتے ہیں جیسے آپ بستر پہ لیٹے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ چھت گھوم رہی ہے, آپ کا بیڈ بھی گھوم رہا ہے, اور آپ یا اٹھتے ہیں, اٹھ کے چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو چکر آتے ہیں اور آپ گھوم رہے ہیں. اگر ایسی سچویشن ہے تو یہ نسخہ آپ کو ایک ہی خوراک میں اللہ کے فضل سے آپ کو کھڑا کر دے گا آپ کے پاؤں. صحیح, ہمارے اس پہ شامی پہ نسخہ لگا ہوا ہے. اگر آپ کے جسم میں ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے تو سمفلیزیم سی ایم کی یہ خوراک لیں. اگر کوئی گروتھ ہو رہی ہے تو ہومیو ڈاکٹر کے مشورے سے میڈورونیم کی ایک خوراک لیں. کائنڈلی گزارش ہے کہ اس پوسٹ کا مطلب سمجھا دیں. ڈاؤن فال اور اوور گروتھ سے کیا مراد ہے؟ کہاں لگا ہوا یہ نسخہ؟
ہوا شافی پہ ہاں جی، رانا سعید احمد خان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا. اچھا خیر مجھے یاد تو نہیں. لیکن جی ابھی یہ دونوں دعاؤں کا میں ذکر کر کے ہٹاؤں تھوڑی دیر پہلے ہی، میڈورائنم کا اور سفلینم کا. جی تو ڈاؤن فال سے مراد یہ ہے کہ جسم چھوڑ دے کام کرنا، اچھا. مطلب ہڈیوں میں درد، جسم میں درد، سر میں درد، جسم دکھتا ہے، چل پھر نہیں سکتے، برا حال ہو گیا ہے، کوئی موومنٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جسم میں جان نہیں رہتی، جسم میں طاقت نہیں ہوتی، تو یہ ڈاؤن فال ہی ہو رہا نا. تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے سفلینم بہت اچھی دوا ہے. اور اگر کوئی گروتھ ہو رہی ہو جسم میں، مثلاً کئیوں کے وہ گلٹیاں بنتی ہیں، کئیوں کے موقع بنتے ہیں، کئیوں کے جسم میں اندر فائبرائڈز بنتے ہیں، اس طرح کی گروتھ اگر ایکسیسو گروتھ کہیں بھی ہو رہی ہے، اس کی دو دوائیں ہیں، ایک میڈورائنم ہے اور دوسری تھوجا ہے. لیکن اگر آپ میڈورائنم کھا رہے ہیں تو تھوجا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ مطلب اس کا. نوجوان عورتوں اور بچیوں کے چہرے اور بازوؤں ٹانگوں پر موٹے اور کالے بال آ جاتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ نوجوان عورتوں اور بچیوں کے چہرے. دیکھیں یہ تو ان کو پی سی او ایس کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے ان میں وہ مردانہ ہارمون زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ٹیسٹوسٹیرون 30 میں روزانہ 2 دفعہ کھائیں. اور اس کے ساتھ وہ کیا تھا دوسری دوائی کا نام، ایک تو ٹیسٹوسٹیرون ہے اور دوسری ہے اس کے لیے اگر چہرے پہ بال ہوں تو پھر سی پی آر ساتھ روزانہ کھائیں. ٹیسٹوسٹیرون 30 میں روزانہ اور تھوجا 200 میں روزانہ. یہ تو کھانی ہے. اگر اب آپ کے چہرے پہ بال ہیں یا چن پہ یا ادھر ادھر تو اس کے لیے سی پی آر 30 میں. اگر ویسے آپ کی باڈی پہ بہت زیادہ بال ہیں تو اس کے لیے اوفورینم ایک دوا ہے 30 میں، وہ کھائیں، اس سے یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. 7 years child, he forgets every soon what he read yesterday. When we ask him about it, he forget, but he remembers other things except studies. He eats well nowadays, but a rib and bones clearly visible. Giving alpha since 3 months. Please suggest medicine for both above mentioned. دیکھیے جی الفالفا بہت اچھی دوا ہے اس کے لیے، لیکن یہ آپ کا بچہ اگر اس طرح کر رہا ہے تو اس طرح کرتا ہے. الفالفا تو جسمانی طاقت کے لیے دوا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے اس سے. دماغی طاقت کے لیے جو دوائیں ہیں ان میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. ایک تو کالی فاس ہے، دماغی طاقت کے لیے بہترین دوا. برائٹا کار بہترین دوا دماغی طاقت کے لیے. لیسیتھین بہترین دوا ہے دماغی طاقت کے لیے. ایسے بچے جو سارا کچھ بھول جاتے ہیں پڑھائی کے بعد، ان کے لیے زیرو فائلم ایک دوا ہے. اب زیرو فائلم 6 میں یا 30 میں دیں ایسے بچے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سبق یاد رہنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ عمومی طور پہ آپ کالی فاس دے سکتے ہیں، لیسیتھین دے سکتے ہیں، برائٹا کاپ دے سکتے ہیں. مطلب یہ تو اگر تو وہ صرف سبق بھولتا ہے تو پھر آپ اس کو لیسیتھین دے کے دیکھیں 6 میں یا 12 میں، ساتھ اس کے کالی فاس 6 میں یا 12 میں. تو الفالفا تو ایک عمومی صحت کے لیے دوا ہے. ایسڈ فاس بہت اچھی دوا ہے دماغی کمزوری کے لیے 30 میں. تو یہ اس طرح کی دوائیں، یہ اس کے سارے وہ ہمارے وہ ہوا شافی بک میں لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کے دے سکتے ہیں. 36 فیمیل. پہلے جوائنٹس پین بہت ہوتا تھا. جب سے جوائنٹ پینس کا نسخہ جو پروگرام نمبر 37 میں بتایا رانا صاحب نے، اس سے بہت آرام دکھتا ہے الحمدللہ. لیکن فل لیفٹ سائڈ میں پین بہت ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ نیک، لیفٹ ہینڈ، لیفٹ سائڈ، لیفٹ بیک اینڈ all things till foot، اوپر سے لے کے نیچے تک لیفٹ سائڈ پہ درد ہے. اور لیفٹ ہاتھ کی نس اسٹف لگتی ہے.
آگے جا کر لور بیک لیفٹ سائڈ میں پین بہت ہوتی ہے. کچھ دن اسپیگلیا استعمال کیا, PDF میں دیکھ کر پر فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں جی وہ اسپیجیلیا کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن آرنیکا لیکسس لیڈم اور ایکونائٹ 200 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ 1 ہفتہ کھائیں, اس سے اگلا ہفتہ پھر 2 دفعہ دن میں, پھر اس سے اگلا ہفتہ 1 بار دن میں روزانہ کھائیں, اور پھر 3 ہفتے کے بعد بتائیں. خاتون جب گہری سوچ میں ہوتی ہیں تو غیر ارادی طور پر اپنی ٹانگیں مسلسل ہلاتی رہتی ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر کینٹ کو کے پاس ایک پیشنٹ گیا تو اس نے بڑی علامات بتائی ہیں اپنی. ڈاکٹر کینٹ کو اس کی علامت کی سمجھ نہیں آئی, اس نے بڑا زور لگایا, بڑا کچھ اس کو کریدا, اس کو کچھ نہیں ملا. وہ پیشنٹ اینڈ پہ نا اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا, اس نے کہا یہ تو زنکم میٹ ہے. 3 خاتون کو چاہیے کہ زنکم میٹیلیکم کھائیں, 30 یا 200 میں ٹھیک ہو جائیں گے. عمر 50 سال, وزن 85 کلو گرام, بائیں ٹانگ کی پنڈلی میں بار بار کروڑ پڑ جاتی ہے, کبھی رات کو اور کبھی سوتے ہوئے اور کبھی کام کرتے ہوئے. لیکن جی پنڈلیوں کے لیے کڑل جو پڑتے ہیں اس کے لیے تو اگر آپ کیوپرم میٹیلیکم 30 میں اور میگنیشیم فاسفوریکم 30 میں کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پنڈلیوں میں تشنج ہو, اسپیزم ہو, جیسے ایسے جکڑی گئی ہیں کچھ چیز, ایسے پنڈلیاں نا جکڑی جاتی ہیں, تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس میں بھی یہ کیوپرم میٹیلیکم کام کرتی ہے. لیکن میں نے ایک پیشنٹ کو اس تشنج کے لیے ریٹرم البم 200 کی خوراک دی, تو خدا نے ایسا فضل کیا کہ وہ اگلے منٹ کے بعد کہنے لگے میری تو پنڈلیوں کو کچھ ہے ہی, کیا دیا آپ نے مجھے. تو اگر پنڈلیوں میں تشنج ہو جائے, اسپیزم ہو جائے, اکڑ گئی, جیسے چلتا بندہ چلتے ساتھ تھوڑی دیر بعد لگے جیسے اندر تالا لگ گیا, اس کو پکڑ لیا کسی, تو اس کے لیے ریٹرم البم 200 میں بہت اچھی دوا ہے. ویسے عمومی کڑل شڑل جو پڑتے ہیں, رات کو نس پہ نس چڑھ گئی تو پھر بندہ چیخ مار کے اٹھتا ہے, تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کیپرم میٹیلیکم اور میگنیشیم فاسفوریکم 30 میں لیں, اللہ فضل فرمائے. میری والدہ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, ڈاکٹر کی دوائی لے رہی ہیں, اس کے باوجود کم نہیں ہو رہا. تصویر میں ساتھ بھیجی ہے, اوپر والا 182 اور 199 ہے, نیچے کا 81 اور 90 کے درمیان ہے, گردے کمزور پڑ رہے ہیں. جی گردوں کی وجہ سے ان کو بی پی ان کا ہائی ہے, وہ دوائی ڈاکٹر کی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ گردوں کا مسئلہ ہے. میں نے عموماً دیکھا جن کے بلڈ پریشر ہائی رہتے ہیں ان کو یا تو گردوں کا مسئلہ ہوگا یا ان کے پیٹ کا مسئلہ ہوگا, تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ان کو شوٹ کرتا ہے. وہ بے شک وہ ڈاکٹر کی دوائی کھاتے رہیں, شک صبح دوپہر شام کھائیں, لیکن وہ جب پریشر پڑے گا جسم پہ, انتڑیوں پہ, تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا. اگر گردے کسی کے خراب ہیں تو اس کے لیے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایڈرینالین ایک دوا ہے 200 میں, وہ کھایا کریں صبح شام, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ان کے گردوں کا سسٹم بھی ٹھیک ہوگا اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوگا. رانا سعید صاحب کے بالوں والے نسخے میں فاسفورس 1000 صرف ایک بار میں لینی ہے یا ہر ماہ ریپیٹ کرنی ہے؟ ویکلی 1 بار. سر پر مدر ٹنکچر تیل میں مکس کر کے ساری رات لگائے رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں. ارتھرائٹس کی بہت تکلیف ہے, رات شدید دردیں ہوتی ہیں, سائڈ بدلی نہیں جاتی, بستر سے اٹھ کر 1 قدم چلنا مشکل ہے. رانا صاحب کی ویڈیو سن کر درجہ ذیل دوائیں استعمال کر رہی ہوں, تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے. سفلینیم M1 کی ایک خوراک لی تھی, روٹا برونیا کلکیریا فاس, وسکم البم فارمیکا ٹرفا 30 لے رہی ہوں. کیا میں ایک خوراک سفلینیم M10 کی بھی ساتھ لے سکتی ہوں؟ نہیں, سفلینیم 10 ہم لے سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر سفلینم آپ شک لیتی رہیں, لیکن یہ جو دوائیں آپ کھا رہی ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ٹھیک کریں گے. گھٹنوں کی درد کے لیے 1000 کی خوراک دینے کے بعد اگر 10 M لینی ہو تو کتنا وقفہ کرنا ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں, ویسے تو ضرورت نہیں, اگر لینی ہو, اگر ضرورت پڑ جائے تو 5 منٹ بعد بھی لے سکتے ہیں.
उम्र 39 साल, हर महीने पीरियड खत्म होने के दूसरे दिन से ओवरी में शदीद दर्द होता है जो हर महीने बारी बारी दोनों तरफ होता है, 1-2 दिन रहता है। बराए मेहरबानी इसकी दवाई बता दें। पहले किस में होता है? अगर तो लेफ्ट में होता है तो फिर उसकी दवा है लेकेसिस 200 में, अगर राइट में होता है तो फिर उसकी दवा है पैलेडियम 200 में। सुबह उठकर दाएं तरफ का नाक बंद होता है, काफी देर के बाद खुलता है। दाईं तरफ का नाक बंद होता है, बाईं तरफ का खुला होता है। ये नहीं लिखा उन्होंने। उनको चाहिए कि सुबह रात सोने से पहले थोड़ा सा ना वो सांस की एक्सरसाइज किया करें और सुबह उठ के भी किया करें, ऐसे करके। देखे ना मेरे दोनों खुले हुए हैं ना, तो इस तरह अगर ये कोई भी किसी को भी ये सांस का मसला हो, उनका नाक वगैरह बंद हो, तो ये वो प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज वो दिन में 3-4 दफ़ा करे तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे इसकी दवा सैम्बुकुस नाइग्रा होती है, वो 30 में भी खा लिया करें। लेकिन ये नाक की एक्सरसाइज छोटे बड़े अगर सब रोज़ाना किया करें तो उनकी एक तो जिस्म में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और जिस्म में ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना उनके लिए फ़ायदा होगा और कभी नाक भी बंद नहीं होगा। कलकेरिया फास्ट 6 रोज लेने की बजाय 200 ताकत में हफ्ते में 2 बार लें तो ये ठीक होगा? देखिए जी, डिपेंड करता है। अगर तो कलकेरिया फास्ट 6 की ज़रूरत है, 6 में ही देनी पड़ेगी, मतलब हड्डियों का मसला है, फिर इस तरह करते हैं ना कि 6x 1 महीना खाएं, 6x के बाद 1 महीने के बाद फिर इसको 12x पे चले जाएं, वो 15 दिन खाएं, फिर 15 दिन के बाद उसको 30x पे चले जाएं, फिर 15 दिन वो खाएं, फिर उसके बाद आप 200 में हफ्ते में 2 बार खा सकते। पट्ठों का खिंचाव किस दवाई से दूर हो सकता है? कौन से पट्ठे? पट्ठे तो हर जगह जिस्म में, दिल के भी पट्ठे होते हैं, लिवर के भी पट्ठे होते हैं। पट्ठों की वैसे अमूमी दवा जो है वो ब्रायोनी है और कॉस्टिकम। पट्ठों के खिंचाव, जहाँ खिंचाव होगा वहाँ कॉस्टिकम होगा। मैंने बताया था ना पिछली दफा, कॉस्टिकम का पेशेंट बड़ा जज्बाती, बड़ा मौलवी टाइप का होता है और बड़ा जोशीला भी और बड़ा हमदर्द भी होता है। तो कॉस्टिकम का पेशेंट अगर पट्ठों का खिंचाव है उसको, तो फिर कॉस्टिकम 200 और ब्रायोनिया 200 मिला के दिन में 3 दफा खाएं तो लगभग से फाका होगा। हाइपरथायराइड्स के लिए मोहतरम राणा साहब का नुस्खा ज़ेर इस्तेमाल है, लेकिन इसके अलावा थायराइड्स की वजह से जिस्म उठने के बाद गले में बहुत खराश होती है, मुकस गले के अंदर फंसता हुआ महसूस होता है और बार बार गला खंगारने की हाजत होती है। यही सूरत हाल हर खाने के बाद मालूम होती है, दवा बता दें। दवा जो खा रहे हैं वही दवा है, हाइपरथायराइडिज्म की जो दवाई आप खा रहे हैं वही दवाई है। अगर वक्ती तौर पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कलकेरिया काब की खुराक खा सकते हैं, बेलाडोना ले सकते हैं, वैसे वही दवाई जो आप खा रहे हैं। नौजवान उम्र 27 साल, आई लेजर करवाया था, अब 1 माह बाद बाएं आंख बंद करो या खोलो तो दर्द होती है। लेजर क्यों करवाया था? ये नहीं पता जी। आंखों में दर्द के लिए अगर लेजर करवाया या किसी भी वजह से दर्द हो तो सबसे पहले बेलाडोना जरूर खाना चाहिए। बेलाडोना चूंकि सोजिश की दवा है, जहां भी सोजिश होगी वहां बेलाडोना काम है। और लेकिन आर्निका उससे पहले आती है। मैंने पिछले दिनों कई लोगों को, कई बच्चों को जिनके गले थ्रोट सूजे हुए थे और उनसे निगला नहीं जा रहा था, उनको निगलने में भी दिक्कत थी और बोलने में भी दिक्कत थी, मैंने आर्निका 1000 का तजर्बा किया तो खुदा के फजल से विद इन आवर कह लें आप कि गला भी ठीक, बोलचाल भी ठीक, और वो जो सूजन थी थ्रोट की वो भी ठीक, एक ही खुराक सिर्फ दी 1000। तो इसलिए ये गले वाले जितने भी दोस्त हैं या ख्वातीन हैं, उनको चाहिए, अगर बच्चों को भी दे सकते हैं आप, 200 में दें, बच्चों को 1000 में दें, कोई मसला नहीं है खुराक दें। जिनका गला सूजा और उनका बोलना मुश्किल और निकलना मुश्किल हो,
کھانا پینا مشکل ہو، ایک خوراک آرنی کا 1000۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر بہت زیادہ خشکی ہے، جلد پھٹ جاتی ہے اور خون نکل آتا ہے۔ تصویر ارسال کی ہے جو میں نے آپ کو فارورڈ کر دی تھی، پتہ نہیں آپ دیکھ سکے یا نہیں دیکھ سکے۔ بہرحال کاش میں دیکھ سکتا۔ دیکھیں جی، ہاتھوں کی خشکی یہ عام لوگوں پہ آج کل، ایک دو مجھے اور بھی کچھ میسیجز آئے تھے اس کے اوپر، چلے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، میں سب کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ۔ ہاتھوں کی جلد اکثر اترتی ہے سردیوں میں، لوگ کریم کا بھی استعمال کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اس کے اندر انگلیوں کے یا جوڑوں میں یا ہاتھ کی ہتھیلی میں یا پچھلی سائڈ پہ، اگر تو پچھلی سائڈ پہ ہو اس اوپر والی سائڈ پہ، پھر تو اس کی دوائی ہوگی بووسٹرا۔ اگر ہاتھ کی اندر والی جگہ پہ ہو، ادھر ہتھیلی پہ ہو، پھر اس کی دوائی ہوگی اناگیلس 30 میں۔ اگر پورے ہاتھ پہ خشکی ہے یا زخم سے بنے ہیں تو پھر دوا ہوگی رسٹکس 1000 میں، ایک ہی خوراک۔ لیکن اگر وہ کوئی کچھ یہاں پہ نشان ہے، کچھ یہاں پہ نشان ہے، کچھ یہاں نشان ہے، کچھ یہاں نشان ہے، اس طرح پورے ہاتھ پہ ہیں، تو پھر دوا ہوگی پیٹرولیم 200 میں روزانہ ایک بار کھائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کی ہاتھوں کی خشکی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جو تصویر پہ جائی ہے اس میں جو انگلیوں کے پورے ہیں وہ سارے زخمی سے ہیں۔ انگلیوں کے پورے زخمی سے ہوں، یہاں پہ اس طرح جہاں زخم ہو تو اس کی دوائی ہوتی ہے ہیپرسلف۔ مجھے چاہیے کہ ہیپرسلف 200 میں کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک۔ لجنا ایج 30، she has hypothyroidism problems taking allopathic medicine. She has alopecia Ganj as well. Can respected Rana Sahib suggest that can she take homeopathic medicine for both conditions? Hair loss treatment of Rana Sahib, Simplanium cephea, selenium acid, phosphorus act, plus hypothyroidism treatment, balsilonium thyroidium at the same time. جزاک اللہ۔ لیکن جی ہائپوتھائرائڈ کا نسخہ بھی کئی دفعہ میں نے بتایا، میں نے اس کے پورا پروگرام کیا ہوا ہے اس کے اوپر، تو وہ لوگ صرف یہ نہیں کرتے کہ جا کے یوٹیوب پہ وہ پروگرام ڈھونڈیں، میں نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے، اس کے ساتھ میں نے دوائیں بھی بتائی ہوئی ہیں، تو وہ صرف ان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم سوال کریں گے پروگرام میں اور ہمیں جواب مل جائے گا۔ مجھے جواب دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ کم از کم آپ اتنی آسانیاں ہم نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کرتی ہیں، نسخہ ڈھونڈنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے، ہم نے بے شمار ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں لنک پہ، کیور لائک کیور ٹیلی گرام پہ، آپ وہاں جائیں تو صحیح، اب جا کے دیکھیں تو صحیح وہاں کیا سمندر بہہ رہا ہے نسخوں کا۔ لیکن اب وہاں ویڈیوز ہم نے لگائی ہوئی، بے شمار ویڈیوز لگائی ہوئی اور نسخے لگائے ہوئے، وہاں جا کے ڈھونڈا کریں آپ، میرے پروگرام ہیں وہاں پہ سارے، یا یوٹیوب پہ آپ جائیں، جا کے میرا پروگرام، میرا نام دیں یوٹیوب میں دیکھیں تو میرے سارے پروگرام آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا بھی وقت تھوڑا سا خرچ کیا کریں اور ہمیں بھی تھوڑا سا وقت بچانے کی کوشش، ہمیں بھی وقت بچانے کی کوشش کر لینے دیا کریں۔ ہائپوتھائرائڈ کے لیے بیسیلینم تھائروڈینم 200 ہفتے میں 2 بار ملا کے، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تھائروڈینم 6x میں ڈیلی 3 دفعہ، کم از کم 6 ہفتے سے 8 ہفتے تک لے کے پھر جا کے اپنے ٹیسٹ کروائیں اور پھر بتائیں۔ تو باقی رہی آپ نے وہ گنجے پن کی بات بتائی، اس کے لیے بیسیلینم 200 اور نیٹرم میور 200 2 بار ہفتے میں۔ یہ میں صرف آپ کے لیے نہیں بتا رہا، میں سب کے لیے بتا رہا ہوں، جن کے بال گرتے ہوں، جن کو ایلوپیشیا ہو، جن کو گلائی میں بال اٹھتے ہوں سر کے، یا جن کے وہ ایک سائڈوں میں بال کئیوں کو اترتے ہیں، کئی بچیوں کے یہاں سامنے سے بال ہلکے ہوتے ہیں، ایسے تمام لوگ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بیسیلینم 200 2 بار ہفتے میں، نیٹرم میورائٹیکم 200 2 بار ہفتے میں، اور اس کے ساتھ پکرک ایسڈ اور ٹیوکریم
30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ آپ استعمال کریں. یہ میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں نے شفا پائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی شفا رکھے. عمر 70 سال, چھوٹا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا, باتھ روم جاتے جاتے نکل جاتا ہے, لیکن فارغ ہونے کے بعد مثانہ خالی نہیں ہوتا, کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر محسوس ہوتا ہے. پیٹروسیلینم, اسٹیفیسیگریا, کوسٹیکم, تینوں دعائیں 200 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ کھائیں ایک ہفتہ, پھر دیکھیں اللہ کیا کیا فضل کرتا. دانت وغیرہ کھانے کے بعد اچھی طرح صاف کرنے کے باوجود بعض اوقات منہ کڑوا محسوس ہوتا ہے, جیسے کونین کی گولی منہ میں رکھ لی ہو. نیٹرم فاسٹ 6 سیکشن میں دن میں 3 دفعہ. بیڈ یا کرسی سے اٹھ کر ایک دم گھٹنوں یا ٹانگوں پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا, دیوار پکڑ کر چلنا پڑتا ہے, بعد میں کچھ دیر کے بعد کچھ فرق محسوس ہو جاتا ہے. ایسکولس 200 میں. میری زبان پر سفید اور زرد رنگ کے تہ جمی ہوئی ہے اور منہ میں پانی آتا ہے, بار بار تھوکتا ہوں. کاربووچ, نیکسامیکا, پیلسٹیلیا اور روبینیا, یہ 4 دوائیں پروگرام میں بتائی گئی تھیں. 200 میں اینٹیمونیم کلوراइड بھی بتائی ہے. میرے پاس 30 میں ہے, کیا چاروں کے ساتھ اس کو ملا کر لے لوں, یعنی 200 اور 300 کو آپس میں ملا لوں ایک ساتھ, کوئی حرج تو نہیں؟ آپ ان کو وہ چھوڑ دیں جو پلسٹیلا وغیرہ آپ کا کمبینیشن کھا رہے ہیں, وہ چھوڑیں, آپ صرف اینٹیمونیم کروڈ اگر 200 میں ہے تو ٹھیک ہے, نہ 30 میں ہے تو وہی لیتے جائیں. پاکستان جا رہا ہوں, پیٹ کی خرابی, اسال, سے بچنے کی دوا, دھوئیں سے محفوظ رہنے کی دوا, ہوائی جہاز کی بیماری سے بچنے کی دوا. ہوائی جہاز کی بیماری تو ڈر ہی لگتا ہے ان کو, مجھے لگتا ہے. تو ہوائی جہاز کا اگر کسی کو خوف ہو سفر کرنے کا ہوائی جہاز میں, تو اس کے لیے ارجنٹم نائٹریکم 200 میں اور ایکونائٹ 200 میں اگر باری باری استعمال کر دیں سفر سے پہلے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سفر خوشگوار رہے گا. باقی پاکستان میں آج کل اسموک بہت ہے ہر جگہ ہی, لاہور میں اور ادھر ادھر پنجاب میں کافی ہے, اس میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. تو اس کے لیے وہ آرسینک البم 30 میں ضرور اپنے پاس رکھیں اور اس کا استعمال رکھیں, جو بھی پاکستان جا رہا ہے ان دنوں میں یا آئندہ بھی کوئی جائے. اور وہاں پہ جو بچوں کو عموماً جا کے پیٹ میں خرابی ہو جاتی ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس طرح کے دست وغیرہ, الٹیاں, یہ وہ لگ جاتا ہے, اس کے لیے میں مختلف دعائیں دیتا ہوں. ایک تو ایکینیشیا ہائیڈراسٹس اور اوسمیم کین کیو والا نسخہ لوگوں نے استعمال کیا اور اس کو ان سے بڑا فائدہ ہوا ہے, بچے ان کے ٹھیک رہے ہیں دوران سفر بھی اور پاکستان میں بھی. ویسے اگر کسی کو دست لگ جائیں اور الٹیاں آنی شروع ہو جائیں, عموماً بچوں کو ایسا ہو جاتا ہے پاکستان جا کے, وہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کھو کے وہاں سے, یا وہاں کا پانی سوٹ نہیں کرتا ہے, anyway جو بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیمفر 30 میں بہت اچھی دوا ہے. کیمفر مدر ٹنکچر ہو یا کیمفر 30 ہو, بہت اچھی طرح اللہ کے فضل سے وہ بیماری کو قابو کر لیتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے. میری بیٹی 13 سال کی ہے, ٹھنڈی چیز شوق سے کھاتی ہے, جوڑوں میں درد رہتا ہے, خون کی رپورٹ میں روئما بتاتی ہے آیا ہے, خون کی رپورٹ ارسال کر رہی ہوں, دوائی بتا دیں. ہاں جی, اس کو فاسفورس 30 میں شروع کرائیں. ایک بار فیبریڈیو کا آپریشن ہو گیا ہے, پھر دوسرا فیبروڈس ہو گیا ہے, دوائی بتا دیں. فائبرائڈس یہ تو مجھے نہیں پتا کیا بیماری ہے. فائبرائڈس کا آپریشن ہو گیا ہے, اب دوبارہ ہو گیا. دیکھیں یہی گروتھ ہے نا, یہی کہتے ہیں اس کو. ابھی پچھلے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی نا کہ جی وہ گروتھ کیا ہوتی ہے, یہ گروتھ ہوتی ہے. یہ جو فائبرائڈس وغیرہ عورتوں کو یوٹرس میں گروتھ کرتے ہیں, تو اس کی گروتھ کو روکنے کے لیے بھی میڈورائنم بہت اچھی دوا ہے, اور تھوجا, میڈورائنم, یہ بہت اچھی دوائیں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس بچی کو تھوجا دیں ویکلی 1000, اور لیپس البا 30 میں دن میں 3 دفعہ,
اور الیومن 200 ہفتے میں 2 دفعہ دیں تو اللہ کے فضل سے یہ ان کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. میں خیال ارون بھی تھا کیا ہاں جی جی ارون صاحب ایک سوال رہ گیا وہ لمبا ہے وہ آخر میں دیکھیں گے وقت ملا تو پڑھ دوں گا. پرانی مریضہ ہے آپ کی کوئی انہوں نے مدد مانگی ہے کہ اب جواب نہیں آتا آپ کی طرف سے ان کا کہ یہ دیکھیں جی میں تو دن رات یہی کام کرتا ہوں, دن رات میں یہی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, ہر ایک کو دینے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن جب میرے اختیار میں نہ رہے. مجھے کسی نے پاکستان سے لکھا کہ آپ بڑے پراؤڈ ڈاکٹر ہیں, آپ سوال کا ہم سوال آپ کو بھیجتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے. میں نے جب پڑھا جواب میں نے وہ 2 دن کے بعد ظاہر میں نے وہ میسج پڑھا, میں نے کہا آپ جواب دینے کا فائدہ کوئی نہیں, انہوں نے تو مجھے ویسے ہی پراؤڈ کر دی ہے اب ان کو میں کیا جواب دوں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں میں پراؤڈ نہیں ہوں, میں تو زمین آپ کے میں تو خاک پا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کوئی پراؤڈ نہیں. کس چیز کا پراؤڈ, کس چیز پہ میں پراؤڈ کروں, کیا ہوں میں, کچھ بھی نہیں. میں تو صرف جو خدا تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے, میں تھوڑی بہت خدمت خلق کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. میں نے کس چیز پہ پراؤڈ کرنا, کوئی مجھ میں ایسی چیز نہیں اس میں پراؤڈ کروں. میں یہ آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ مجھے خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے, میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. یہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, اور مجھے کوئی ایسا پراؤڈ نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. میں نے 1000 دفعہ لوگوں کو کہا کہ بیٹے مجھے فون نہ کیا کریں, آپ مجھے میسج کریں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلدی جواب دوں. لیکن لوگ نہیں ہٹتے. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ نماز کا ٹائم ہوگا, لوگ یہ نہیں سوچتے یہ سویا ہوگا, کوئی رات 1:45 بجے فون کر رہا ہے, کوئی رات 1:45 بجے فون کر رہا ہے, کوئی 12 بجے فون کر رہا ہے, کوئی 11:30 فون کر رہا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. میں رات 10 بجے کے بعد فون ویسے ہی نہیں اٹھاتا, میرے بچے گھر میں سوئے ہوتے ہیں, میری بیوی سوئی ہوتی ہے. اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے آپ سب سے, مجھ سے جواب لینا ہے سب سے, اگر جلدی جواب لینا ہے تو رائٹنگ کریں, میسج لکھ کے بھیجیں. آپ کو میں جب کہتا ہوں کہ جی آپ میسج بھیج دیں مجھے, تو آپ پھر 30 میسج ریکارڈ کر کے مجھے بھیجتے ہیں, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو 40 میسج سنوں. شارٹ بات کریں صرف, جیسے میں نے ابھی بتایا تھا, کمر درد, سر کے بال گرتے اور لیکوریا, 3 دوائیں, 3 علامات لکھنی ہیں آپ نے, آپ کی دوائی کرکریا فاس. میں تو اس طرح علاج کرتا آیا ہوں آج تک, جب سے میں نے شروع کیا میں نے اسے علاج کرتا. میں نے لمبی لمبی سٹوریاں بھی کر کے دیکھی, میں نے لمبی لمبی کہانیاں بھی سن کے لوگوں کی دیکھی. اینڈ پہ پھر یہی 2-3 علامتیں ہوتی ہیں جو پکی ہوتی ہیں, اور ان پہ دوائی میں دیتا ہوں, اور میرا مولا فضل کرتا ہے اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, مجھے کسی چیز کا کوئی پراؤڈ نہیں. تو مجھے صرف یہ پراؤڈ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں, اور میرا مولا مجھے امید ہے کہ اسے قبول کر رہا ہے, اور اسی لیے وہ میری توفیق بھی بڑھا رہا ہے, مجھے ہمت بھی دے رہا ہے, مجھے طاقت بھی دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں انسان ہوں, میں ہر چیز ہر میسج نہیں پڑھ سکتا, نہ میں اس کا جواب دیتا ہوں نہ میں دے سکتا ہوں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں چھوڑے ہیں میسج, میں کوشش ہوتی ہے اگلے دن صبح میں پھر ان کے میں جواب دوں. تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں میرے پاس کہنے کو. میں پراؤڈ ہوں, میں نخرے کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں نے وہ. لوگ ایڈریس غلط بھیجتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی میں دوائی نہیں ملی, پوسٹ لائٹ سال ہونا غلط لکھا ہوتا ہے, تو پھر فون پہ فون کر کے کہتے ہیں جی کہ ہمیں دوائی نہیں ملی, ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا پوسٹ لائٹ سائل تو بتائیں کیا ہے جی, یہ ہے. میں نے کہا آپ نے تو یہ بھیجا تھا. اس لیے لوگوں کو صبر اور تحمل میں رہنا چاہیے. میں بھی انسان ہوں, حالانکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ خدا کے فضل سے بدتمیزی نہیں کی, کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں میں نے کہا. اگر میں کبھی بولتا ہوں تیز تو میرا سٹائل ہے, میں نے کسی ساتھ کیوں ناراض ہونا, یا آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, میں بولتا اس طرح, میرا طریقہ کار یہ. آج تک میں بچپن سے لے کے آج تک جو مجھے لوگ جانتے ہیں سب کو پتہ کہ میں صحیح بولتا ہوں. اس لیے اس میں مجھے کوئی پراؤڈ نہیں ہے, کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں ہے. تو اس لیے بس میں ایک انسان ہوں, میں اپنی کوشش کرتا ہوں پوری,
لیکن جو میری کوشش سے میری ہمت سے بڑھ جائے کام وہ میں کر نہیں سکتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو جواب دوں، ایک دن بعد دوں، 2 دن بعد دوں، کئی دفعہ میں وہ بھی نہیں دے سکتا، تو اگلے دن اتنے میسیجز آ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا کس کا ہے کس کا نہیں، اس لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ بہرحال مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ، تھینک میں یو کوشش کروں گا۔ جی ہرون سوری جی آپ کا ہم ٹائم سب لے لیا میں نے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم پہلا السلام۔ سوال ہے، میرے بیٹے کی عمر 8 سال ہے، آپ نے دوائی تجویز کی تھی فائٹولا کا، لیکسس، برائٹاکار اور کلکیریا فلور، 3 ہفتے سے استعمال کروا رہی ہوں، ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا، ٹونسلز کی دوائی تھی۔ فائٹولا کا اور لیکسس 1000 میں ہفتے میں ایک بار، ٹھیک ہے، اور برائٹاکار اور کلکیریا فلور بیٹا کام اور بیکٹیریا فلور دے رہی تو ٹونسلز میں کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں، 3 ہفتے سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو ٹونسلز ہوں گے نہیں۔ اگر تو وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ٹونسلز فوراً واپس چلے گئے پیچھے تو ایسا ہونا نہیں، بٹ اس کو اگر وہ اس کو ان دوائیوں سے فائٹولا کا اور لیکسس، فائٹولا کا دائیں طرف کی ٹونسل کی دوا ہے اور لیکسس بائیں طرف کی ٹونسل کی دوا ہے، اگر یہ آپ ہفتے میں ایک بار دونوں دوائیں دیتے رہیں تو آہستہ 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 ٹونسلز ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور برائٹا کا اور کلکیریا فلور بھی ٹونسلز کی دوا ہے، لیکن اگر ان کو واقعی 3 ہفتے میں فرق نہیں پڑا نہیں کہ مجھے میسج کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کا تھائرائڈ کی وجہ سے صبح اٹھنے کے بعد گلے میں بہت خراش ہوتی ہے، میوکس گلے کے اندر پھنستا ہوا محسوس ہوتا ہے بار میں بار۔ نے کر دیا سوال۔ یہی سوال تو انہوں نے کیا تھا خان صاحب نے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ 3-4 سال سے میرے منہ اندر سے جو ہے وہ اس کے پٹھے کھچ گئے ہیں، غلطی سے نیل ریموور منہ میں چلا گیا تھا ان کے، جس سے ناخن صاف کرتے ہیں نا، اتارتی ہیں عورتیں نیل پالش۔ تو وہ کیسے چلا گیا منہ کے اندر؟ پتہ نہیں، لیکن کہتے 3-4 سال سے پٹھے جو ہیں وہ منہ کے اکڑ کے ہیں اور منہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ کھلتا نہیں ہے۔ چلیں پیروجنم کھا کے دیکھیں 200 میں ہفتے میں 2 بار۔ ٹھیک ہے۔ اگر بچوں میں ڈاؤن سنڈروم ہو تو اس کے لیے کون سی دوائی ہے؟ عمر 1 سال۔ ڈاؤن سنڈروم کے لیے میڈورائنم 1000۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی صبح معدے میں شدید گرمی، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کھانسی سے پیشاب کی حاجت زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی دوائی تجویز کر دیں۔ سلفر 30 میں یا 200 میں روزانہ صبح نہار میں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، گرمی ہو یا سردی بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، دوائی استعمال کی ہے لیکن فرق نہیں پڑا، لیکن انہوں نے لکھا نہیں کون سی دوائی استعمال کی ہے۔ سبا ڈیلا 30 میں یا 200 میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو زبان کٹ جاتی ہے اور نوالا، چلے میں بعد میں پڑھتا ہوں اس کے بعد۔ ہاں جی، میری عمر 65 سال ہے، 2 دن سے ٹھنڈ لگی تھی اور ساری پشت اکڑ گئی ہے۔ ہاں جی، ایکونائٹ اور 200 میں، برائیونیا 200 میں، باری باری کھائیں یا ملا کے کھائیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک۔ اگلا سوال ہے، میری بیٹی کی عمر 22 سال ہے، اس کی کمر کی لوور سائڈ میں بہت تکلیف ہے، کنی سے کچھ نیچے سویلنگ کی طرح سے ابھار ہو جاتا ہے، چلنے میں بھی بہت تکلیف ہے۔ نہیں کہ کس لوور بیک میں پین ہے اور چلنے سے تکلیف؟ کمر کی لوور سائڈ میں بہت تکلیف ہے اور کمر کی لوور سائڈ سے کیا مراد ہے؟ وہ تو ابھی ٹخنے کی بات کر رہے ہیں، گھٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2 سوال ایک ساتھ پوچھے ہیں، کمر کے نچلے حصے میں بھی درد ہے اور گھٹنے کے نیچے ابھار سا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے۔ چلیں رسٹکس 200 میں کھا کے دیکھیں، جی، اور رسٹکس 200 میں اور برائیونیا 200 باری باری ہفتے میں 2 بار کھا کے دیکھیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلے ہیں، میری عمر 71 ہے، معدے کی بائیں طرف درد ہوتی ہے، نیکسومیکا اور برائیونیا استعمال کی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا انہیں۔ معدے کے بائیں طرف درد ہے؟
جی لیفٹ سائڈ آف اسٹومک. ہاں جی تو لیکسس کھا کے دیکھیں 30 میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے میری عمر 47 ہے, رات کو نیند نہیں آتی, بستر پر ٹانگیں بار بار مارتا ہوں. ریسٹ لیس ہے, یہ ٹانگوں میں درد ہے, اس وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی. جن کو ٹانگوں میں درد کی وجہ سے نیند نہ آئے وہ رسٹرکس 1000 میں خوراک کھائیں چند دن, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ٹانگوں کی جو درد ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو نیند آ جائے گی. ویسے اگر عمومی کسی کو نیند نہ آئے تو کوفیا ایک دوا ہے 30 میں, وہ کھانے سے بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو رات کو لیٹ نیند آتی ہے, جیسے ان میں سے ایک میں بھی ہوں. تو ایسے جن کو رات کو لیٹ نیند آتی ہو ان کے لیے ویلیریم اور پیسی فلورا مدر ٹنکچر میں اگر وہ کھائیں کچھ دن اور وقت پہ لیٹ جائیں تو ممکن ہے کہ ان کو نیند آنا شروع ہو جائے. ویسے اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو میلاٹونین 30 میں یا 6 میں کھائے تو اس کو نیند آنا شروع ہو جائے. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے عمر 55 سال, ناخن خراب ہو رہا ہے, کوئی دوائی بتا دیں. سسٹس 30 میں دن میں 3 دفعہ. ٹھیک. اگلا سوال ہے 2 ماہ کے بیبی کو پیٹ میں گیس ہے, اس کے لیے کوئی دوائی بتا کئی دیں. دفعہ بتائی ہے, گیس کی دوائیں کئی دفعہ بتائی ہیں, پروگراموں میں بھی ہے, وہاں بھی PDF میں بھی لکھی ہوئی ہیں, تو عنوان سے جا کے دیکھیں. ویسے میگفاس کلکیریا, میگفاس نیٹ سلف, ایسا بوٹیڈا, یہ سب 6 میں ملا کے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے اگر کوئی بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ یا سیلفش ہو تو کون سی دوائی استعمال کریں, اور تنقید اپنے پر برداشت نہ کرتا ہو. ہاں جی, یہ تنقید جس کو برداشت نہیں ہوتی اس کو ایناکارڈیم دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ سوال تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب میں کوئی چیز بھی کھاتا ہوں تو زبان کٹ جاتی ہے اور دونوں سر اور ہاتھ دونوں کانپنے لگتے ہیں, سر پہ پسینہ بھی بہت آتا ہے اور پیشاب بھی کم آتا ہے اور فلو بھی کم ہے. ہاں جی, کوسٹیگم 200 روزانہ صبح اٹھ کے کھایا کریں چند دن. میری والدہ کی عمر 80 سال ہے, ان کو پچھلے سال فالج کا اٹیک ہوا تھا دائیں طرف, آنکھ سے کم نظر آتا ہے, کھچاؤ ہے اور درد بھی ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. فالج ایسے جن کو بھی فالج ہوا ہو, اگر انہوں نے آرنیکا روپیم نہیں کھائی تو ان کو سب سے پہلے تو آرنیکا روپیم 10 mg یا CM میں خوراک دینی چاہیے. تو اس کے بعد پھر اگر وہ کوسٹیکم 200 صبح اور جرسیمیم 200 دوپہر کو, اگر ان کی بائیں طرف اٹیک ہو تو پھر کیڈمیم سلف 200 رات کو, اگر دائیں طرف ہو تو پھر لائکوپوڈیم 200 رات کو کھائیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے ٹانسل سے متعلق کہ میرے بائیں ٹانسلز کی جگہ پر ایک گروتھ سی بن گئی ہے, اس کا رنگ سفید سا ہے, کوئی تکلیف نہیں مگر کبھی کبھی خراش اور درد سی ہوتی ہے. ہاں جی, ہیپر سلف 200. جی ٹھیک ہے. پیٹ کچھ دنوں سے پھولا ہوا ہے, پورے پیٹ میں درد گھوم رہی ہے, کولچیکم لی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں جی, کولچیکم افارے کی دوا ہے, اگر افارا ہوا ہو تو پھر کولچیکم کام کرتی ہے. یہ تو پیٹ پھولا, اس میں ہوا ہے, اس میں آپ ڈائسکوریا, کولوسینسس اور میگفاس 200 میں لیں. ٹھیک ہے. سوتے ہوئے کبھی نیند اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے اور سر کی طرف سرکولیشن کم ہو یا آکسیجن کی کمی ہو تو کون سی دوائی استعمال کریں؟ لیکن اس کے رات کو سوتے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے تو لیکسس کھا کے سونا چاہیے. سونے سے پہلے لیکسس کی خوراک کھا لیں تو عموماً تکلیف نہیں ہوتی پھر رات کو. اور اگلا سوال ہے آخری کہ اگر 6X کی دوائی نہ ملے اور چھوٹے بچے کو دینی ہو تو کون سی دوائی دے سکتے ہیں؟ 30 بھی دے سکتے ہیں, 2 بھی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں جی, اتنے ہی سوال تھے.
थैंक यू जी। हम लोग वेट करो, तो ये टाइम अभी है, मेरे ख्याल मैं 2 सफ़े का खाता वेट पढ़ करें। दूं राणा साहब, ये 2 सफ़े का खाता कहें तो पढ़ दूं। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है अगली दफा से। अभी तो 4 ही बजे महल 4:30 हो गए सर। 4:30 हुए। चलिए फिर मैं आपको भिजवा दूंगा ही, फिर यही हाँ हो जी सकता। जी जी भिजवा। कल पुरानी आपके साथ उनका दवाइयाँ खा रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं मोहतरमा, ठीक है, कोई बात। जवाब नहीं आया तो उन्होंने फिर हमें भेज दिया, तो मैंने कहा मैं पढ़ दूंगा, लेकिन अब टाइम नहीं रहा। 3 सफ़े का खाता है, 1 सफ़ा दवाइयों का है, 2 सफ़ा कैफियत का है। इंशाल्लाह। ठीक है जी उनको दोस्तों, उनसे बहुत कहें कि शुक्रिया। पॉइंट, उनको कहें कि 2 सफ़े पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ पॉइंट लिख के भेजें, ठीक, सिर्फ पॉइंट। हाँ जी, चलिए जी, सब दोस्तों को नया साल मुबारक हो। हर राणा साहब ने मुबारक हम जी। सब और की आपको तरफ से कह दिया था, लेकिन फिर भी हम दोबारा आपसे, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और सबको बीमारों को सेहत अता करे। आमीन इंशाल्लाह आमीन सलाम। नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।